بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات عامل کے 13ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ وحتیٰ لانتہاء الغایۃ فی الزمان نحو نمت البارحۃ حتیٰ صبح وفی المکان نحو سرت البلد حتیٰ سوق وللمصاحبۃ نحو قرأت وردی حتیٰ دعائی ای ما دعائی وما بعد قد یکون داخل فی حکم ما قبلها نحو اکدت السمکۃ حتیٰ رأسها وقد لا یکون داخل فیہ نحو المثال المذکور وہی مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف الی فلا یقال حتیٰ ویقال الیہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ترکیبی قواعد ہیں، تو اس پوری عبارت کے اندر دو نئے قاعدے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر آنے والا الف لام جو ہے یہ اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت کہ جب یہ بمعنی حدوث ہوں، یعنی تینوں زبانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقید ہو۔ لیکن اگر یہ بمعنی حدوث نہ ہو تو اس وقت جو اس پر الف لام آئے گا وہ الف لام تعریف کا ہوگا۔ اس کی مثال جو ہے اس عبارت کے اندر نحو المثال المذکوری، تو المذکور اسم مفعول، اس پر جو الف لام آ رہا ہے تو یہ الف لام یہ جو الف لام ہے یہ اسم موصول کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قاعدہ نمبر ہے 2 کہ اگر ایک معنی کے دو حرف جار آ جائیں تو حرف عطف کے واسطے کے بغیر تو ایک متعلق کے متعلق نہیں بن سکتے۔ تو اس کی مثال جو ہے وہی مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف الی، تو یہاں پر بالاسم الظاہر بخلاف الی جو آ رہے ہیں ان دونوں کا معنی ایک یعنی الصاق کے لیے یہاں پر جو دونوں کے ساتھ جو با آ رہی ہے با الصاق کی ہے، تو لہٰذا ان میں سے کسی ایک کو متعلق کریں گے مختصۃ ان کے، دوسرے کو نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان نئے ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وحتیٰ لانتہاء الغایۃ فی الزمان وفی المکان وللمصاحبۃ، تو وحتیٰ کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد حتیٰ جو ہے یہ اس کو مراد لفظ کہہ کر یہ مبتدا بنے گا، آگے لام جار انتہائی مصدر مضاف الغایۃ یہ مضاف الیہ، فی جار الزمانی مجرور جار مجرور مل کر معطوف الیہ، واو عطف فی المکان جو ہے یہ جار مجرور مل کر معطوف۔ تو اس حوالے سے بھی کہا تھا کہ جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف الیہ ہوگا، تو یہاں پر فی المکان جو جار مجرور کی صورت میں معطوف ہے تو معطوف الیہ بھی جار مجرور کی صورت میں ہے۔ تو اس صورت میں یہ تھا کہ جب جار مجرور کی صورت معطوف الیہ معطوف آ جائیں تو پھر ان کو جو ہے یہ معطوف الیہ معطوف ملا کر جو ہے یہ ظرف لاغو یا ظرف مستقر بناتے۔ تو یہاں پر متعلق موجود ہے پیچھے انتہائی مصدر، کیونکہ یہ شبہ فعل میں سے ایک ہے، تو اب اس کو بنا دیں گے انتہائی مصدر جو ہے اس کا بنا ہے ظرف لاغو۔ اب انتہائی مصدر اپنے مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغو سے میں جار کا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا معطوف الیہ۔ اور اس کے بعد ہے واو عاطفہ للمصاحبۃ، یہ جار مجرور مل کر معطوف، تو اب معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا ظرف مستقر ہوئے گا ثابتۃ کے، ثابتۃ اسم فاعل، اسم ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا خبر، یعنی پیچھے مبتدا آتا تھا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نحو نمت البارحۃ حتیٰ الصباح، تو یہاں پر نحو اس حوالے سے دو ترکیبیں تیسری ترکیب کا بھی احتمال ہے، لیکن دو جو ہیں وہ ترکیبیں کی جاتی ہیں تو وہ کر لیتے ہیں۔ نحو جو ہے یہ مضاف ہے، نمت البارحۃ حتیٰ الصباح یہ مراد لفظ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، اب نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر مثالو کی، مثالو مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ترکیبی قواعد ہیں وہ یہاں یوز ہو رہے ہیں طوالت کی وجہ سے، تو ان کو یہاں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پیچھے جو جملہ تھا اس میں بھی ہو رہے تھے تو اس جملے میں بھی جو ہے ترکیبی قواعد کو استعمال نہیں کیا گیا طوالت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری ترکیب ہے نمت فعل تازمیر اس کا فاعل، تو البارحۃ جو ہے یہ مفعول فی ہے، تو یہ مفعول فی کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ ظرف ہے۔ آگے حتیٰ جو ہے یہ حرف جار اصباح ہی جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر نمتو کا ظرف لاغو بن جائے گا۔ اب نمتو اپنے فعل جو ہے نمتو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی کہہ دے جو یوز اور نمتو پر بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد حتیٰ صباحی پر بھی ہو رہا ہے، تو یہ سارے قاعدے پیچھے گزر گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے کہ نحو سرت البلد حتیٰ سوق، تو یہاں پر بھی دو ترکیبیں ہیں تو وہ کر لیتے ہیں کہ
नाहू जो है ये मुदाफ़ा के सिरत अलबालाद हत्ता सू की ये मुराद लफ्ज़ होकर इसका मुदाफ़ इलैह बन जाएगा। ना वो अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर जो है ये मिसालों की खबर वो मुदाफ़ मिलकर तो ये मिलकर जो है ये जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। दूसरी तरकीब सिरत अलबालाद हत्ता सू की सिरत फ़े ताज़मीर इसका फ़ाइल बलादा मफ़ूल फ़ी क्योंकि ये ज़रफ़ बन रहा है तो इसलिए ये मफ़ूल फ़ी बन रहा है। तो अत्ता जो जार सू की मजरूर जार मजरूर मिलकर ये ज़रफ़ लाग फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल फ़ी और ज़रफ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया हो जाएगा। और उसके बाद ना वो क़राअतु विरदी हत्ता दुआई, तो यहाँ पर क़राअतु दूसरी दो तरकीबें ना वो ये मुदाफ़ क़राअतु विरदी हत्ता दुआई ये मुराद लफ्ज़ होकर ना वो का मुदाफ़ इलैह ना वो अपने मुदाफ़ इलैह से मिल खबर मिसाल मासूफ़ की और वो मुदाफ़ इलैह की सूरत में तो मुब्तदा खबर जुमला इसमें हो जाएगा। और उसके बाद है दूसरी तरकीब के क़राअतु विरदी हत्ता दुआई, तो यहाँ पर जो क़राअतु फ़े ताज़मीर जो इसका फ़ाइल विरदी जो है ये मुदाफ़ मिलकर इसका बन जाएगा मफ़ूल भी हत्ता दुआई ये जार मजरूर ज़रफ़ लाग तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी और ज़रफ़ लाग से मिलकर जो है जुमला इसमें ये जुमला फ़ेल या खबरिया हो जाएगा। और दूसरी ये आई माद दुआई, तो इसकी भी अलग तरकीब कर लेते हैं। तो आई हरफ़ तफसीर माद दुआई जो है ये मुदाफ़ मिलकर जो है ये बन जाएगा मफ़ूल फ़ी। इस हवाले से पीछे जो पिछली जो लेक्चर है पिछली जो इबारत है उसके अंदर ये गुजर गया माद दुआई कि ये मफ़ूल फ़ी बनता है। तो माद दुआई जो है ये मुदाफ़ मिलकर जो है ये बन जाएगा मफ़ूल फ़ी। किसका बनेगा? इससे पहले क़राअतु विरदी मासूफ़ है, तो क़राअत विरदी मासूफ़ क्यों मानेंगे? क्योंकि जैसा मुफ़स्सर होता है वैसा ही मुफ़स्सिर होता है। मुफ़स्सर जो था तो उससे में जो है ये क़राअतु विरदी था, तो इसलिए मुफ़स्सिर जो इससे पहले भी क़राअतु विरदी जो मासूफ़ कर लेंगे मान लेंगे। तो क़राअत फ़े ताज़मीर फ़ाइल विरदी जो आ रही है मुदाफ़ मिलकर मफ़ूल भी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेल खबरिया हो जाएगा। और इस पर भी जो कवायद इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो दोबारा उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और उसके बाद है वाव आतफ़ा, और ये वाव आतफ़ा भी हो सकती है और वाव जो है ये इस्तिनाफ़िया भी हो सकती है क्योंकि ये नए जुमले के शुरू में। आगे मा मसूला है बादहा, तो ये बादहा जो है ये मुदाफ़ मफ़ूल फ़ी बनेगा। मफ़ूल फ़ी क्यों बनेगा? क्योंकि ये ज़रफ़ है। तो किसका बनेगा? साबत आके, क्योंकि इस हवाले से भी पीछे कहता गुजर गया है कि सिला का जुमला होना ज़रूरी है। तो यहाँ मा मसूला तो उसका सिला जुमला होना तो वो होगा साबता। तो साबता फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। अब इस फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलकर मसूल का सिला मसूल अपने सिला से मिलकर ये बन जाएगा मुब्तदा। इस हवाले से पीछे क्या था गुजर चुका है कि इस मसूल अपने सिला से मिलकर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, उनमें से एक ये भी था कि वो मुब्तदा भी बनता है। कद जो है ये हरफ़ तहक़ीक़ बरा तक़लील है, क्योंकि इस हवाले से भी कहता पीछे गुजर अक्सर इसी माने में होता है। यकून ये फ़ेल नाक़िस, इसमें हुआ ज़मीर इसका इस हवाले से पीछे कहता गुजर गया कि ये उन दो सीगों में से है कि जिनका जो है ये कभी फ़ाइल अंदर होता है और कभी बाहर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि फ़ेल नाक़िस इसलिए इसको इसम का नाम दे देते हो। तो यकून इसके अंदर हुआ ज़मीर जो है ये फ़ेल नाक़िस में हुआ ज़मीर इसका इसम। अगर दाखिलन जो है इसमें फ़ाइल इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। आगे फ़ी जार हुक्मी जो आ रही है ये मुदाफ़ है, तो यहाँ पर हुक्मिन क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आगे उसके बाद जो है मारफ़ा आ रहा है, नकरा के बाद मारफ़ा आ जाए तो वहाँ पर जो है ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह वाली तरकीब ऐसा करते हैं तो वो मुदाफ़ होकर इस्तेमाल नकरा होता है, तो मुदाफ़ और तनवीन नहीं आती। तो अब हुक्मी मुदाफ़ है मा मसूला क़ब्लहा ये मुदाफ़ मफ़ूल फ़ी बन जाएगा क्योंकि ये ज़रफ़ है। तो अब ये मुदाफ़ मिलकर मफ़ूल फ़ी बनेगा। साबता का साबता क्यों बनाएं? क्योंकि पीछे मसूल सिला है उसका सिला बन रहा है। तो साबता फ़ेल इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल इसमें फ़ाइल और साबता फ़ेल इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलकर मसूल का सिला मसूल अपने सिला से मिलकर पीछे हुक्मी जो था उसका मुदाफ़ इलैह। इस हवाले से भी कायदा गुज़र का मसूल अपने सिला से मिलकर जो है मुदाफ़ इलैह भी बनता है। तो अब मसूल अपने सिला से मिलकर मुदाफ़ इलैह, तो मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर जार का मजरूर मिलकर दाखिलन का ज़रफ़ लाग बन जाएगा। दाखिलन अपने फ़ाइल और ज़रफ़ लाग से मिलकर ख़बर, तो अब ये मिलकर जो है ये बन जाएगा अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेल या होकर जो जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर पीछे था कि मादा जो और उसकी ख़बर बन जाएगा। तो यानी वो मुब्तदा इसकी ख़बर मुब्तदा का जुमला इसमिया। इस हवाले जुमला इसमिया ख़बर इस हवाले से भी कायदा गुजर चुका था कि जो मुब्तदा है उसकी ख़बर तीन तरह से आ जाती है, जार मजरूर यानी ज़र्फ़ की सूरत में भी और आगे जो है ये मुफ़रद की सूरत में जुमला की। यहाँ पर जो ख़बर आ रही है जुमला यानी कद यकून दाखिल हुक्म मा क़ब्लहा ये मा बाद ख़बर है जो कि जुमला की सूरत में। और उसके बाद जो है ये भी ये हो सकता है कि आगे जो आ रही है कि वक़द ला यकून दाखिल फ़ी इसके साथ रबत मिलाकर जो है यानी वाव आतफ़ा इसका कद ये जो जुमला कद ला यकून दाखिल फ़ी इसका जो अतफ़ कर लिया जाए कद यकून दाखिल, इस सूरत फिर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जो है यानी वक़द ला यकून दाखिल फ़ी है इसको मिलाकर जो है इसको बना देंगे मातूफ़। तो अब मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर पीछे फिर ख़बर बना देंगे, तो ये भी कर सकते हो, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो नाव जो है ये मुदाफ़ है अकल तो समा का तरह से मुराद लफ्ज़ होकर ये बन जाएगा
مضاف الیہ نہ وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے خبر، مثال ہو معذوف کی مثال ہو مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور دوسری کر لیتے ہیں کہ عقل تو سماقت حتی راسی، عقل تو فعل تازمیر اس کا فاعل، سماقت مفعول بھی، حتی راسی حتی جار راسی یہ مضاف مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر جو ہے یہ بن جائے گا صرف لغ اب فعل فاعل اور مفعول بھی اور صرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد واو ہے، یہ واو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں صورت پھر اس کا قد یکون داخل فی حکم ما قبلہ پر عطف ہوگا، لیکن واو استنافی بھی اس کو مان لیتے ہیں تو صورت میں یہ نیا جملہ ہوئے گا۔ تو قد جو ہے یہ تحقیق برائے تقلیل ہے، تو لا یکون فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، داخل اس میں فاعل اس میں ہوا اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فی ہی یہ جار مجرور مل کر داخلن کا ظرف لغ، داخلن اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر یکون کی خبر، یکون اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو آگے جو جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، آگے ہے نحو المثال المذکوری۔ تو اس حوالے سے جو قاعدہ گزرا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو نحو یہ مضاف ہے، تو آگے المثال یہاں پر جو ہے المثال المذکوری اس کو جو مراد لفظ نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پر مفرد آ رہا ہے، کیونکہ اس صورت میں جو مراد لفظ کہتے ہیں جب نہ وہ جملے کی طرح مضاف ہو، یعنی ویسے تو نہ وہ جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر وہ اس جملے کو جو ہے یہ مفرد کے طویل میں کرتے ہیں تاکہ جو خلاف ورزی وہ نہ لازم ہے، کیونکہ نہ وہ جو ہوتا ہے یہ جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا، مفرد کی طرف ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر مفرد ہے تو اس لیے اس کو آپ مراد لفظ نہیں کہیں گے۔ المثالی جو ہے یہ موصول بن جائے گا المذکوری، تو اس پر جو الف لام جو آ رہا ہے یہ بمعنی اللہ دی المذکوری، اسم مفعول اسم ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مسئول کا صلہ و مسئول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے المثال جو ہے اس کی بن جائے گا صفت موصوف سے مل کر نہ وہ کا مضاف الیہ اور نہ وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، یہ خبر بن جائے گی مثال ہو معذوف کی ہو وہ مضاف مل کر مبتدا خبر مل جملہ اسمیہ۔ تو یہاں پر جو ہے المذکوری یہاں پر الف لام میں نے اللہ دیا، تو آگے جو المذکور یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ المذکوری تو یہ اصول تو یہ تھا کہ صلہ کا جملہ نہ ضروری، یہاں پر تو المذکوری یہ تو صلہ تو نہیں ہے، یہ تو شبہ فعل میں سے ہے، تو یہ تو جملہ تو نہیں ہے، تو لہٰذا پھر یہاں پر کیسے یہاں پر کیوں اس کو صلہ بنایا؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہاں یہ جو صورت ہے نا یا اسم مفعول یا اسم فاعل اسم مفعول الف لام آ جائے تو وہ جو اسم مفعول یا اسم فاعل ہے تو وہ شبہ جملہ اسمیوں کو صلہ بنتا ہے، یہ اس جو ہے نا صورت یہ جو صورت ہے تو یہ اس سے استثناء ہے، تو آگے جو ہے یہ بن جائے گا یعنی جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہیہ مختصۃ بالاسم ظاہر بخلاف الا، تو اس کی ترکیب یہ واو جو آ رہی ہے واو استنافیہ کیونکہ نئے جملے کے شروع میں عاطفیہ کا بھی احتمال ہے، ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے، تو آگے مختصۃ اسم فاعل ہے، تو یہ مختصۃ اسم مفعول ہے، اس میں ہیا ضمیر جو ہے تو یہ کیا بنائیں گے، تو اس کو آگے والا دیکھ لیتے ہیں۔ تو آگے جو ہے با جا رہا ہے اس میں جو ہے یہ الاسم جو موصوف الظاہر اس میں فاعل اس میں وزن اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر پیچھے بن جائے گا موصوف صفت مل کر جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا مختصات ان کا ظرف لاغو۔ آگے با جار خلاف جو ہے یہ مضاف الیہ یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے جار مجرور مل کر اس کو بنائیں گے ظرف مستقر، کیونکہ اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ نیا جو قاعدہ گزرا ہے کہ جب دو ہی حرف عطف کے واسطے کے بغیر جب دو جار مجرور آ جائے ان کا معنی ایک ہی ہو تو وہاں پر جو ہے دونوں کا متعلق ایک نہیں مانتا بلکہ الگ الگ کرتے ہیں، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو کریں گے اگر متعلق پیچھے موجود ہے تو ایک کو کریں گے تو دوسرا جو ہوگا اس کو جو ہے پہلا جس کے متعلق کیا ہے نا اس کے دوسرے کو متعلق نہیں کریں گے، تو یہاں پر جو ہے بالاسم اس کو کر دیا تھا مختصر، تو یہاں پر یہ بالاسم یہاں پر یہ الصاق ہے، الصاق کے معنی میں آگے با جو آ رہی ہے بخلاف یہ بھی الصاق کے معنی میں، تو اس کو تو ظرف مستقر کا ظرف الا کر دیا تھا مختصر اس مفعول کے، لیکن بخلاف الا کو نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب اس کو کیا کریں گے، اب اس کے اندر جو زیادہ تر ترکیب کی جاتی ہے وہ یہ کیا کہ مختصر ان کے اندر جو ہے ضمیر ہے اس کو حال بنا دیا جاتا ہے، تو یہ حال ہے ذل حال میں یعنی اس کو ثابتۃ کے متعلق کر دیتے بخلاف الا سارا ملا کر، پھر ذل حال مل کے اس کا نائب الفاعل اب جو مل کر ہے اس مفعول اپنا نائب الفاعل ظرف الا سے مل کر یہ خبر بن جائے گا شبہ جملہ سے حکم یہ، اور دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ بخلاف الا جو آ رہا ہے اس کو الگ اس کی ترکیب کر دی جائے نا، تو وہ اس طرح کا بخلاف الا سے پہلے جو ہے حاضی ہی اس حساب سے یا حاضا یا ہوا یا ہیا وغیرہ یا حاض الحکم اس طرح عبارت نکال کر اس کا جو ہے بنا دیتے ہیں، اس کو خبر الگ بھی ترکیب اس کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فلا یقال حتی و یقال الیہ، تو یہاں پر جو فا آ رہی ہے یہ فا
جو ہے یہ فصیح ہے۔ تو لا یقالو اس حوالے سے کہتا یہ تھا کہ فافسیہ وہ ہوتی ہے جو شرط موضوع پر دلالت کرتی ہے۔ تو لا یقالو جو ہے فعل مجہول التاء جو مراد لفظ ہو کر اس کا نائب الفاعل، اب یہ ملا کے یعنی فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ معطوف ہے، آگے واو عطف یقالو یہ فعل مجہول الیہ جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر نائب الفاعل ہے، مل کر جو ہے یہ معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا جزا۔ شرط اس کی معذوف ہے جو آسان ہے جو نکالتے ہیں، پیچھے بھی عرض کر دی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اذا کان الامر کذالک، یا یہ ہے کہ جو ہے ان کان الامر کذالک بھی نکال لیتے ہیں۔ تو اذا کان الامر کذالک یہ اکثر طور پر نکالتے ہیں، نکالی جاتی ہے۔ تو اذا جو ہے یہ ظرف زمان متضمن اس حوالے سے کہتا یہ تھا اذا کے حوالے سے جہاں یہ آئے گا یعنی یہ دو جملوں کی طرح یا تو یہ جملے دو اس کے بعد جملے ہوں گے یا ایک جملہ ہوگا، اگر دو جملے تو وہاں پر تین چیزیں ہونا ضروری ہے، ظرف زمان متضمن و شرط اور مفعول فی مقدم۔ تو یہاں پر اذا ظرف زمان متضمن و شرط مفعول فی مقدم کان فعل ناقص الامر جو اس کا بن جائے گا جو ہے یہ اسم بن جائے گا کذالک یہ ہر موجود مل کا متعلق ہو کر ثابت آنے کے، تو یہ بن جائے گا اس کی خبر۔ تو اب یہ مل کر جو ہے یہ جزا اور شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وجوہ اعراب ہے اور ساتھ ہی ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ حتیٰ جو ہے یہ جو محل رفع میں کیوں ہے، کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے یعنی ابتداء معنوی کی وجہ سے، انتہائی جو ہے یہ مجرور کیوں ہے، تو یہ جار کی وجہ سے، الغایت یہ مجرور کیوں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، فی زمانی میں جو زمانی ہے جو مجرور کیوں ہے جار کی وجہ سے، نہ وہ جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے خبر ہونے کی بنا پر یعنی ابتداء معنوی کی وجہ سے، نمتو جو ہے نمتو کے ساتھ جو تاضمیر ہے یہ محل رفع میں کیوں ہے فعل ہونے کی بنا پر، باری ہاتھا جو ہے یہ منصوب کیوں ہے تو یہ مفعول فی ہونے کی بنا پر۔ تو آگے حتی صبائی، تو حتی صبائی یہ مجرور کیوں ہے تو یہ جار کی وجہ سے، وہ فی المکانی جو آر مکان یہ مجرور کیوں جار کی وجہ سے، آگے نہ وہ جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے محل رفع ہونے کی یہ خبر ہونے کی بنا پر، صرف تو یہ کے ساتھ جو فاعل آ رہا ہے یعنی تاز میں جو آ رہی ہے یہ مرفوع کیوں ہے محل میں کیوں ہے فاعل ہونے کی بنا پر، البالد یہ مفعول فی یہ منصوب کیوں مفعول فی ہونے کی بنا پر، سو کی جو ہے یہ مجرور کیوں جار کی وجہ سے، بالمصابتی مجرور کیوں جار کی وجہ سے، نہ وہ یہ مرفوع کیوں خبر ہونے کی بنا پر، قرأت کے ساتھ جو ہے یہ تاضمیر جو آ رہی ہے یہ مرفوع محل رفع میں کیوں فاعل ہونے کی بنا پر، وردی جو آ رہے ہیں تو یہ منصوب کیوں ہے منصوب کیوں مفعول بھی ہونے کی بنا پر۔ تو یہاں پر وردی کا جو اعراب یہ تقدیری کیونکہ یہ مضاف الی الیا ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو ہوتی ہے جو اسم یا متکلم کے اس کو مضاف الی الیا بولتے ہیں اصطلاح کے اندر، تو اس کی حالتیں جو ہوتی نسبی وہ تقدیری ہوتی ہے یعنی اس پر جو فتح ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تقدیرن ہے، اس پر جو نصب آ رہی ہے وہ تقدیری ہے۔ تو آگے حتی دعائی یہ دعائی مجرور کیوں ہے یہ جار کی وجہ سے، آگے آ رہے معد دعائی دعائی یہ مجرور کیوں مع کی یعنی مضاف الیہ ہونے کی بنا پر ہے۔ تو آگے ہے ما بعدہا، تو بعدہا جو آ رہا ہے یہ جو منصوب کیوں ہے تو یہ ہے مفعول فی ہونے کی بنا پر، حاضمیر یہ محل جار میں کیوں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یکونوں کے اندر جو اسم ہے یہ محل رفع میں کیوں ہے اسم ہونے کی بنا پر، داخل یہ منصوب کیوں خبر ہونے کی بنا پر، اس میں جو اس کا فاعل ہے وہ محل رفع میں کیوں ہے فاعل ہونے کی بنا پر، حکمی جو آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے کیوں ہے تو یہ جار کی وجہ سے ہے۔ تو آگے ماں جو ہے قبلہ یہ مجرور کیوں ہے تو یہ مجرور قبلہ جو آ رہا ہے یہ قبلہ جو ہے یہ منصوب کیوں ہے تو یہ مفعول فی ہونے کی بنا پر ہے۔ آگے حاضمیر جو ہے یہ مجرور کیوں ہے محل جار میں کیوں ہے تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد نہ وہ یہ مرفوع کیوں ہے یہ خبر ہونے کی بنا پر ہے۔ عقل تو کے ساتھ جو تاز میں یہ محل رفع میں کیوں فاعل ہونے کی بنا پر، سماقتا یہ جو ہے یہ منصوب کیوں ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر، رأسی جو ہے یہ مجرور کیوں ہے جار کی وجہ سے، تو آگے حاضمیر جو آ رہی ہے مجرور محل جار میں کیوں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، قد یکون کے اندر جو ہوا ضمیر یہ محل رفع میں کیوں ہے اسم ہونے کی بنا پر، داخل جو ہے یہ منصوب کیوں ہے تو یہ فاعل خبر ہونے کی بنا پر کہ اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ محل رفع میں کیوں ہے تو وہ فاعل ہونے کی بنا پر، فی کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ محل جار میں کیوں ہے جو ہے یہ مجرور ہونے کی بنا پر۔ آگے نحو جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے تو یہ جو نحو ہے یہ مرفوع کیوں ہے یہ خبر ہونے کی بنا پر، المثال المذکور المثالی جو ہے یہ مجرور کیوں ہے مضاف الیہ ہونے کی بنا پر، المذکور جو آ رہے یہ مجرور کیوں ہے یہ تابعیت کی بنا پر، اور اس کے بعد ہیا جو آ رہے یہ محل رفع میں کیوں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، مختصۃ جو آ رہے یہ مرفوع کیوں ہے خبر ہونے کی بنا پر، بالاسمی اسمی مجرور کیوں ہے یہ جار کی وجہ، ظاہری یہ مجرور کیوں ہے تابعیت
کی بنا پر، تو خلاف یہ مجرور کیوں ہے باقی یعنی جار کی وجہ سے، الا جو آ رہے یہ مجرور کیوں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ آگے فلا یقال حتی، حتی جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے تو یہ نائب الفاعل ہونے کی بنا پر، ویقال الیہ، الیہ جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے تو یہ جو الیہ جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے، یہ نائب الفاعل ہونے کی بنا پر یہ مرفوع ہے۔ اور اس کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ ہے، تو سب سے پہلی جو عبارت تھی تو یعنی ترکیب جو کی گئی تھی تو اس حساب سے ترجمہ یہ ہے کہ حتیٰ جو ہے یہ انتہا غایت کے لیے ہے زمان اور مکان میں اور مصاحبت کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد ہے ناو نمت البار حتیٰ صبح، اس کی جو دو ترکیبیں تھیں تو پہلی ترکیب کے حساب سے ترجمہ یہ ہے کہ اس کی مثال ہے نمت الباری حتیٰ صبح کی مثل میں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو دوسری ترکیب سے ساتھ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ رات سویا صبح تک۔ اور اس کے بعد جو ہے ناو سرت البلد حتیٰ صبح کی، تو یہاں پر دو ترکیب، پہلی ترکیب کے ساتھ ترجمہ میں نے کہا کہ اس کی مثال سرت البلد حتیٰ صبح کی مثل میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ترجمہ یہ جو دوسری ترکیب کے ساتھ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے شہر کی سیر کی بازار تک۔ اور اس کے بعد ناو قرأت ورد حتیٰ دعائی، تو اس کے جو پہلی ترکیب کے ساتھ ترجمہ یہ بنے گا اس کی مثال قرأت ورد حتیٰ دعائی یعنی مع دعائی کی مثل میں ہے، اور دوسری ترکیب کے ساتھ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جو ورد پڑھا دعا کے ساتھ، تو یعنی آگے مع دعا یعنی دعا کے ساتھ۔ آگے ہے وما بعد، تو اس کی یہ ہے کہ اس کا ما بعد بعض اوقات اس کے ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، بعض اوقات اس میں داخل نہیں ہوتا۔ آگے نا وقل تو سمکت تراسی، اس کا ترجمہ پہلے ہی ترکیب کے حساب سے کہ اس کی مثال عقل تو سمکت تراسیہ کی مثل میں ہے، اور دوسری ترکیب ساز ترجمہ یہ ہے کہ میں نے مچھلی کو کھایا حتیٰ کے سار کو بھی۔ اور آگے جو ہے نا وہ المثال المذکوری، تو اس کی یہ ہے کہ اس کی مثال جو ہے اس کی مثال ہے اس مثال کی مثال ہے کہ جس کو اس مثال کی مثال ہے کہ جس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے وحیہ مختص بالاسم ظاہر بخلاف الہ، تو وہ خاص اور وہ خاص کیا گیا ہے اس میں ظاہر کے ساتھ بخلاف الہ کے۔ تو آگے ہے فلا یقال الطاؤ، تو اس سے پہلے جو عبارت تھی اذا کان الامر کذالک، اس حساب سے ترجمہ بنے گے کہ جب معاملہ اس طرح تھا، یا یہ کہ معاملہ جب اس طرح ہو چکا تھا تو حتیٰ نہیں کہا جائے گا اور الیہ کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو حتیٰ کی تین قسمیں ہیں، حتیٰ عاطفہ، ابتدائیہ اور جارہ۔ عاطفہ کہ یہ انتہا غایت کا فائدہ دینے میں حتیٰ جارہ کی مثال ہے، لیکن عاطفہ میں ضروری ہے کہ اس کا معطوف معرفہ اور معطوف علیہ کا جزء قوی یا ضعیف ہوتا کہ عطف بحتیٰ معطوف کی قوت یا ضعف کا مبین ہو سکے، جیسا کہ مثال ہے کہ مات الناس حتیٰ الانبیاء، اور دوسری مثال کہ زارک الناس حتیٰ الحجامون۔ اور ابتدائیہ جو ہے تو ابتدائیہ کو استنافیہ بھی کہتے ہیں اور حرف ابتدا بھی، اور حتیٰ ابتدائیہ وہ ہے کہ جس کے بعد نیا جملہ شروع ہو رہا ہو اور اعراب کے اعتبار سے اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق نہ ہو اگرچہ معنوی تعلق ہو۔ اور جو یہ مثال ہے کہ عقل تو سما کا تراسیت، اس کے اندر تینوں جو ہے یہ اعراب تینوں ہو سکتے ہیں، یعنی جارہ بھی تو موجود ہے، جارہ کا تو بیان ہے تو اس لیے جارہ تو ہوگا ہی، لیکن باقی دو بھی موجود ہیں، لیکن بتقدیر عاطفہ اس وقت رأس کو جو ہے یہ منصوب پڑھا جائے گا، اور بتقدیر ابتدائیہ جو ہے یہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی بنا پر، اور اس کی جو خبر ہے وہ معذوف ہوگی معقول۔ اور تیسرا جو ہے یہ جارہ۔ اور حتیٰ اور الا میں جو ہے یہ فرق یہ ہے کہ حتیٰ کے مدخول پر جر واجب نہیں ہے، جبکہ عاطفہ اور ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہو، بخلاف الا کے اس کے مدخول پر جر واجب ہے۔ حتیٰ اور الا میں ایک اور بھی فرق، ایک تو یہ فرق ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو حتیٰ ہے یہ اکثر مصابت کے معنی میں آتا ہے، تو جو الا ہے یہ مصابت کے معنی میں بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے صرفی تحقیق ہے، تو سب سے پہلا سیگا جو ہے انتہائی، تو انتہائی کون سا سیگا واحد ہے، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، ناقص یائی ہے، اسباب افتعال، تو اصل میں یہ تھا انتہا یون۔ تو اس کے اندر دلیل یہ ہوئی کہ جب لام کلمے میں واو یا یا ہو الف زیادہ کے بعد واقع تو حمزہ سے بدل جاتی تھی، اس لیے یا جو الف زیادہ کے بعد واقع ہوئی تھی تو وہ حمزہ سے بدلی، تو یہ ہو گیا انتہا۔ اور اس کے بعد نم تو کون سا سیگا واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق
مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب سمی اسماؤ۔ تو اس کے اندر تعلیل یہ ہوئی کہ اصل میں یہ تھا نویم تو اس کے بعد جو قاعدہ چلا کہ جو ہے واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدلے تھے، یہاں پر واو کو الف سے بدلا، یہ نام تو بن گیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو الف اس کو گرا تو یہ نم تو بن گیا۔ اس کے بعد نم تو کیسے بنا، اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو وہ جو اجوف واوی ہو یا اجوف واوی مقصور مضموم العین ہو یا مفتوح العین، اس وقت فا کلمے کو جو ہے یہ دمہ دیتے ہیں۔ اگر اجوف یائی ہو یا اجوف واوی ہو تو اس وقت جو ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اجوف واوی تھا تو اس لیے اس کو کسرہ دیا فا کلمے کو، تو یہ ہو گیا نیم تو ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے سیگا ہے سرتو، تو سرتو کون سا سیگا، سیگا واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف یائی اسباب ضرب یضرب، اصل میں تھا یہ سیر، تو کہتا یہ چلا واو یا متحرک ماقبل مفتوح الف سے بدلے یہ سات ہو گئے، پھر اجتماع ساکن علی غیر حدی کی وجہ سے الف کو گرا تو سرت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سرتو کیسے ہوا، تو یہ کہتا ہے کہ جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو اور وہ عین کلمہ جو ہے یہ اجوف یائی ہو تو اس وقت جو ہے یہ فا کلمے کو کسرہ دیتے، یہاں پر اجوف یائی تھا تو اس لیے پھر جو کسرہ دیا فا کلمے کو تو یہ سرتو ہو گیا۔ اس کے بعد مثابت کون سا سیگا، سیگا واحد ہے، اس میں مثلا ثلاثی صحیح اسباب باب مفعلہ۔ اور اس کے بعد قرأت کون سا سیگا، سیگا واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد محموز اللام باب جو ہے یہ فتح یفتح۔ اور اس کے بعد جو ہے یقون، تو یقین کون سیگا، سیگا واحد مذکر غائب گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصر ینصر، اصل میں تھا یہ یک بنو، تو تعلیل اس کے اندر یہ ہوئی کہ واو یا کا جو ہے جب واو یا کا ماقبل صحیح ساکن ان کی حرکت پیچھے دے دیتے، تو یہاں پر اس کی حرکت پیچھے دی، یعنی یک بنو تھا تو کاف ساکن تھا، واو کی حرکت پیچھے دمہ کاف کو دیا، کاف ساکن کو، تو یہ یکون ہو گیا۔ اس کے بعد داخلہ کون سا سیگا، داخل اس میں فاعل داخلاً جو ہے یہ سیگا واحد ہے، اس میں فاعل ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد عقل تو کون سیگا، سیگا واحد متکلم گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے ثلاثی مجرد محموز الفا باب جو ہے یہ ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد قد لا یکون، اسی طرح ہے جس طرح یکون اس کے اندر وہی تعلیل ہو، لیکن فرق یہ ہے یہ فعل مضارع منفی معروف ہے۔ اور اس کے بعد داخلاً کی بھی پیچھے صرف تحقیق گزر گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے مذکور کون سا سیگا، سیگا جو ہے اس میں سیگا واحد مذکر گردان اسم مفعول ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد جو ہے مختصات سیگا کون سا سیگا، واحد مؤنث گردان اسم مفعول ہے ثلاثی مزید فی مضاف ثلاثی اسباب افتعال ہے، تو اصل میں یہ تھا مختصات۔ تو مختصات کے اندر تعلیل یہ ہوئی کہ جب مضاف کا قاعدہ چلا کہ جب دو ہمجنس حروف آ جائیں ان کا ماقبل متحرک ہو تو پھر پہلے کو ساکن کار کے پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مختصات تھا تو پہلے کو ساکن کیا تو پھر مختصات ہو گیا، پھر جو ہے پہلے سواد کا دوسرے سامنے ادغام کر دیتے یہ مختصات ہو گیا۔ اور اس کے بعد ظاہر کون سا سیگا، یہ سیگا واحد مذکر ہے گردان اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فتح یفتح۔ اور اس کے بعد یقال فلا یقال کون سا سیگا، فلا یقال کون سا سیگا، سیگا واحد مذکر غائب گردان فعل مضارع منفی ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر، اصل میں تھا یہ یک والو، کہتا ہے یہ چلا کہ واو یا کا ماقبل صحیح سے ان کی حرکت پیچھے دے دیتے، اگر ان پر جو ہے فتح ہو تو پھر اس واو یا کو الف سے بدل دیتے، یہاں پر ان پر فتح تھا پیچھے حرکت دے کر ان پر فتح تو الف سے بدلا تو یہ بن گیا یقال۔ اس کی طرح جو ہے یقال جو ہے اس کے اندر وہی دلیل، لیکن فرق یہ ہے کہ پچھلا جو سیگا یقال فلا یقال یہ فعل مضارع منفی ہے تو یہ فعل مضارع مثبت ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔